السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رائٹر ہے ذیلا ظفر۔ کس نمبر 3۔ یہ نہیں ہو سکتا، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ بابا جان ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ ایٹ لیسٹ مجھ سے پوچھ تو سکتے تھے نا۔ وہ بہت دیر سے اپنے کمرے میں یہاں وہاں ٹہل رہی تھی اور مستقل کچھ نہ کچھ بولے ہی جا رہی تھی۔ بیڈ پر بیٹھی سوہا سر جھکائے خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ کچھ بھی ہو جائے مجھے اس منگنی کو روکنا ہوگا۔ مانا کہ بڑے بابا نے اپنے بڑے بیٹے کے لیے اپنے بھائی کی بڑی بیٹی کو مانگا تھا، لیکن ضروری تو نہیں ہے نا کہ بڑے بیٹے کی شادی بڑی بہن سے ہی ہو، چھوٹی سے بھی تو ہو سکتی ہے نا۔ وہ اکیلے اکیلے ہی بولی جا رہی تھی۔ میں تم سے بات کر رہی ہوں سوہا۔ وہ غصے سے اس پر چیخی۔ روحا شاہ میر بہت اچھے ہیں، تم بہت خوش رہو گی ان کے ساتھ۔ اتنی دیر بعد وہ بولی بھی تو کیا، روحا کو تو آگ ہی لگ گئی۔ شٹ اپ سوہا، تمہیں مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کس کے ساتھ خوش رہوں گی اور کس کے ساتھ نہیں۔ بابا جان نے کبھی میری بات نہیں ٹالی، وہ میرے ساتھ زبردستی کبھی نہیں کریں گے۔ بابا جان نے تمہاری بات نہیں ٹالی تو اپنے بھائی کی بات بھی کبھی نہیں ٹالی انہوں نے، اور ویسے بھی تم کیا کہہ کر انکار کرو گی بابا جان کو؟ سوہا نے تلخی سے پوچھا تو روحا ایک لمحے کو اسے دیکھ کر رہ گئی، پھر جب بولی تو اس کا لہجہ سرد سا تھا۔ میں انہیں بتا دوں گی کہ تم اور شاہ میر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو اور بڑے بابا کو ہمارے ہی گھر سے بہو چاہیے نا، تو میں نہ صحیح تم صحیح۔ وہ کندھے اچکاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ پیچھے بیٹھی سوہا کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ السلام علیکم سر، کیا میں اندر آ جاؤں؟ شاہزل فائلوں میں سر دیے بیٹھا تھا جب ایک لڑکی سفید رنگ کا اوور آل پہنے اندر داخل ہوئی۔ آپ اندر آ چکی ہیں مس، شاہزل نے پنک سکارف کے حالے میں چمکتے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ شرمندہ ہوگی، لیکن وہ ڈٹھائی سے اندر آئی اور اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، جب میں اندر آ ہی گئی ہوں تو پھر آپ سے اجازت لینے کی کیا ضرورت؟ لیکن کیا کریں سر، فارمیلٹی بھی تو کسی چڑیا کا نام ہے نا۔ ویسے آپ مجھے جانتے نہیں ہوں گے، میں آپ کی نئی اسسٹنٹ ڈاکٹر ہوں، شانزے یزدانی۔ کارڈیولوجی میں اسپیشلائزیشن کیا ہے حال ہی میں، اور یہاں میں ہاؤس جاب کمپلیٹ کرنے آئی ہوں۔ آج سے آپ مجھے گائیڈ کیا کریں گے۔ ویسے سر تھوڑی دیر بعد سے میری ٹریننگ سٹارٹ ہو جائے گی، تو کیوں نہ ایک کپ چائے ہی منگوا لے۔ شانزے نے بولنے شروع کیا تو وہ بولتی ہی چلی گئی، جبکہ اس کی پٹر پٹر پر شاہزل کا تو سر ہی گھوم گیا۔ آپ چائے کیوں منگوا رہی ہیں؟ شاہزل نے اپنا گھومتا سر سنبھالتے ہوئے پوچھا۔ کیا ہے نا سر، میری والدہ صاحبہ نے میرے چائے پینے پر پابندی لگا دی ہے۔ آپ تو جانتے ہی ہیں نا، ایسی دیسی امیوں کو ذرا جو بچے زکام بھی ہو جائیں اس کا پانی چھونا تک بند کر دیتی ہیں۔ بس سمجھے میرے ساتھ بھی ایسا ہی ایک حادثہ پیش آیا۔ آپ تو جانتے ہی ہیں کراچی والوں کو چائے کی کیسی لت ہوتی ہے۔ بس مجھے بھی چائے کا نشہ تھا، دن میں 6 کپ پی جاتی تھی۔ اس کی وجہ سے پہلے تو نیند خراب ہونا شروع ہوئی، پھر بال جھڑنا شروع ہو گئے، بس پھر کیا تھا، میری والدہ محترمہ نے جب میرے چائے پینے پر پابندی عائد کر دی، بلکہ یوں کہنا درست ہوا کہ میرے چائے کے کپوں پر ہاتھ لگانے پر بھی پابندی لگا دی۔ اب آپ ہی بتائیں سر، کم از کم دن میں ایک بار تو چائے ضروری ہوتی ہے نا، ہوتی ہے کہ نہیں؟ لیکن کیا کریں، ان ماؤں کو کون سمجھائے، بس یہی وجہ ہے جو میں یہاں آ کر چائے منگوا رہی ہوں، ورنہ تو گھر میں تو چائے کی شکل دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوتی۔ وہ بولے جا رہی تھی اور بولتی ہی جا رہی تھی، جبکہ شاہزل دونوں ہاتھوں میں سر تھامے پٹر پٹر بولتی اس گلابی گڑیا کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں اتنی باتونی لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ بیچارے نے صرف اتنا پوچھا تھا کہ چائے کیوں منگوانی ہے، لیکن جواب میں اس نے پوری رام کتھا سنا دی۔ میں چائے آرڈر کرتا ہوں، شاہزل نے جلدی سے کہہ کر اپنا انٹرکم اٹھایا کہ وہ بادہ کہیں وہ پھر سے نہ شروع ہو جائے۔ اصفر 2 کپ چائے لے آؤ ذرا۔ ارے سر، آپ چائے نہیں پئیں گے کیا؟ شانزے نے پوچھا تو اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیوں نہیں پیوں گا، میں نے 2 کپ منگوائی تو ہے۔ ارے سر، 2 کپ تو میں اکیلے ہی پی جاؤں گی، آپ اپنے لیے ایک اور منگوا لیں۔ وہ کیا ہے نا کہ پچھلے 1 ہفتے سے چائے نہیں پی میں نے، اس لیے اب 2 کپ تو بنتے ہیں نا۔ وہ پھر سے شروع ہو چکی تھی اور شاہزل اتنی دیر میں اصغر کو 3 کپ کا کہہ چکا تھا۔ ویسے سر، آپ پیشنٹ کو ہینڈل کس طرح کرتے ہیں؟ میرا مطلب کہ پیشنٹ بھی تو الگ الگ مزاج کے ہوتے ہیں نا، کچھ رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں، کچھ بہت ہی غصے والے ہوتے ہیں، اور کچھ تو… مس، میں دل کا ڈاکٹر ہوں، نفسیات کا نہیں، شاہزل نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ شانزے نے ایک بار پھر کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ شاہزل نے اسے ٹوک دیا۔ مس شانزے، اب آپ کچھ نہیں بولیں گی، اوکے؟ تو پھر آپ کو اشاروں کی زبان آتی ہے؟ شانزے نے پوچھا۔ ہیں؟ شاہزل نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ مطلب اگر مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہوا تو میں اشاروں میں پوچھوں گی نا، کیونکہ بولنے کو تو آپ نے منع کیا ہے نا۔ اب جب میں اشاروں کی زبان میں بات کروں گی تو آپ مجھے جواب کیسے دیں گے؟ چلے کوئی نہیں، آپ بول لیے گا، میں اشاروں میں بات کر لوں گی، اور اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو میں پیپر پر لکھ کر دے دوں گی۔
شاہزل نے اپنا سر پیٹ لیا، بندی واقعی ڈیٹ تھی۔ اس کے بعد مریضوں کو آنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ شاہزے کی زبان تب بھی بند نہ ہوئی۔ ڈیوٹی اور 6 گھنٹے تھے، وہ 6 گھنٹے نان سٹاپ بولتی رہی اور شاہزل کا سر کھاتی رہی۔ البتہ ایک واحد بات جو اس میں اچھی تھی وہ یہ کہ وہ مشکل باتوں کو بہت آسانی سے پک کر رہی تھی اور ہر بات کو جلدی جلدی سمجھ رہی تھی۔ بالآخر رات 8 بجے اس کی ڈیوٹی ختم ہوئی اور گھر جانے کا وقت ہوا۔ شاہزل اپنا سامان سمیٹ کر اٹھا اور باہر نکل گیا۔ شاہزے اپنا بیگ سنبھالتے اس کے پیچھے پیچھے بھاگتی آئی۔ سر، کیا آپ کا نمبر مل سکتا ہے؟ اس نے شاہزل کے برابر میں چلتے ہوئے پوچھا۔ کیوں؟ شاہزل نے رک کر حیرت سے اسے دیکھا۔ سر، ایک جگہ ساتھ کام کرنے والے کولیگز کہلاتے ہیں۔ اب میں اور آپ اتفاق سے دونوں ہی ڈاکٹر ہیں اور ایک ہی جگہ کام کرتے ہیں، تو ہم دونوں کو ایک دوسرے کے کولیگ ہوئے اور ہمارے پاس ایک دوسرے کے پرسنل نمبر تو ہونے چاہیے۔ کیونکہ وہ بولتی رہی اور بولتی ہی رہی اور اس بولنے کے دوران شاہزل نے اپنا پرسنل نمبر ایک پیپر پر لکھ کر اسے دے دیا اور جلدی سے آگے بڑھنے لگا۔ لیکن وہ اتنی آسانی سے اس کا پیچھا چھوڑنے والی نہیں تھی۔ وہ پھر سے اس کے پیچھے آئی۔ ویسے اب کے دور میں کوئی پیپر میں نمبر لکھ کر ہی نہیں دیتا، جس سے نمبر مانگو وہ جواب میں موبائل مانگتا ہے نمبر فیڈ کرنے کے لیے۔ مس، مجھے گھر جانا ہے۔ پارکنگ میں پہنچ گیا شاہزل نے تمیز سے کہا۔ ہاں ہاں، مجھے پتا ہے کہ آپ کو گھر جانا ہے، ظاہر ہے ڈیوٹی اور ختم ہونے کے بعد سبھی گھر جاتے ہیں، میں بھی تو گھر ہی جا رہی ہوں، آپ بھی۔ اوف! شاہزل نے سارا اخلاق بھلا کر اسے خدا حافظ کہا اور جلدی سے اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ سر، میں رات آپ کو اپنا نمبر واٹس ایپ کر دوں گی، اس نے شاہزل کہا تو اس نے بس سر ہلا دیا۔ اوف خدایا، کتنا بولتی ہے یہ لڑکی، کسی بھی اچھے بھلے انسان کو پاگل بنا سکتی ہے یہ تو، شاہزل نے سوچا۔ پورے سر میں درد کر دیا تھا اس لڑکی نے تو۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ وہ اپنے بیڈ پر لیٹی چھت کو گھور رہی تھی۔ اس کے برابر والے بیڈ پر مروہ پرسکون نیند سوئی ہوئی تھی اور اس کی آنکھوں سے نیند تو غائب ہو چکی تھی۔ دوپہر کا واقعہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا جب نزاکت صاحب ان دونوں سے ملنے آئے تھے۔ یہ بات تو وہ بچپن سے جانتی تھی کہ عرفات صاحب اس کے باپ نہیں ہیں، وہ دونوں بہنیں انہیں ایک سڑک پر ملی تھیں، لیکن اس نے عرفات صاحب کو ہی اپنا باپ سمجھا تھا۔ مروہ نے اسے کہا تھا کہ جن لوگوں نے انہیں اغوا کیا تھا وہ ان کا چہرہ نہیں دیکھ پائی، مگر صفا نے دیکھا تھا، لیکن قسمت کی ستم ظریفی کہ وہ اپنی یادداشت ہی کھو بیٹھی۔ مجھے کچھ یاد کیوں نہیں آتا؟ اس نے خود سے سوال کیا اور آنکھیں بند کر کے بچپن سے اب تک کے واقعات دہرانے لگی۔ سب سے پہلی یاد ہی وہیں سے شروع ہوتی تھی کہ وہ ایک بستر پر پڑی ہے، سر پر پٹی بندھی ہے اور اس کے سرہانے ایک نیلی آنکھوں والی بچی کھڑی رو رہی ہے۔ وہ اس بچی کو پہچاننے کی کوشش کرتی ہے پر پہچان نہیں پاتی۔ بعد میں اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کی بہن ہے، جڑواں بہن۔ آخر کیا ہوا تھا اس دن؟ کون تھے وہ لوگ جو ہمیں اغوا کر کے لے گئے تھے؟ اور میں ابو کے بغیر کیسے رہوں گی؟ اس نے سوچا، پھر کروٹ بدل کر اپنے برابر والے بیڈ پر سوئی مروہ کو دیکھا۔ یہ کیسے اتنے سکون سے سو رہی ہے؟ اسے ابو کو چھوڑ کر جانے کا کوئی افسوس نہیں ہے کیا؟ اسے یاد تھا کہ صبح مروہ کیسے اپنے بابا کو دیکھ کر ان کے گلے لگ گئی تھی اور کتنی ہی دیر تک تو وہ ان کے سینے سے لگی روتی ہی رہی تھی۔ صفا اپنے بستر سے اٹھی اور اپنے سلیپرز میں پیر ڈال کر اپنے کمرے سے باہر آ گئی۔ وہ لاؤنج میں آ کر صوفے پر بیٹھی تھی کہ اس کی نظر اسٹڈی روم کے دروازے پر نظر آتی ہوئی روشنی پر پڑی، مطلب اندر کوئی تھا۔ وہ قدموں سے چلتی اسٹڈی روم میں داخل ہوئی۔ سامنے ہی عرفات صاحب کرسی کی پشت سے سر ٹکائے بیٹھے تھے۔ ابو! اس نے ان کے پاس جا کر انہیں پکارا تو انہوں نے آنکھیں کھولیں۔ صفا، کیا بات ہے بیٹا، ابھی تک جاگ رہی ہو؟ انہوں نے اسے دیکھ کر حیرت سے پوچھا۔ ابو میں نہیں جانا چاہتی۔ اسے تہمید باندھنی نہیں آتی تھی، وہ شروع سے ہی جذباتی تھی۔ وہ مسکرائے۔ کیوں نہیں جانا چاہتی؟ بس میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی۔ آپ کیسے رہیں گے اکیلے؟ بیٹا، ایک نہ ایک دن تو آپ کو جانا تھا، یہ بات تو شروع دن سے طے تھی۔ میں نے آپ سے کچھ نہیں چھپایا، شروع سے ہی بتا کر رکھا تھا کہ آپ کسی اور کی بیٹی ہو اور ایک نہ ایک دن آپ کے گھر والے آپ کو آ کر لے جائیں گے، پھر اب یہ رونا کیسا؟ مجھے کچھ نہیں پتا، میں نہیں جا رہی آپ کو چھوڑ کر، اس نے سو کرتے ہوئے کہا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ رو رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، مروہ کے بغیر رہ لوگی؟ آپ مروہ سے کہیے کہ وہ بھی نہ جائے۔ نہیں، میں اس سے ایسا نہیں کہہ سکتا، اس نے 8 سال اسی امید میں گزارے ہیں کہ ایک دن اس کے بابا آئیں گے اور اسے واپس لے جائیں گے۔ تم نے دیکھا نہیں وہ کتنی خوش ہے، کیا میں اس کی یہ خوشی چھین لوں؟ میں نے ایسا نہیں کہا۔ ٹھیک ہے، آپ اس کو مت روکیں مگر مجھے بھی جانے کو نہ کہیں۔ نہیں صفا، تمہیں جانا ہی ہوگا، تمہارے بابا نے 8 سال تم دونوں کی یاد میں گزار دیے ہیں، اب تم دونوں پر ان کا حق ہے۔ ویسے بھی تم دونوں میرے پاس اللہ کی طرف سے امانت تھی، میں نے کبھی تمہاری بات نہیں ٹالی، آج تم بھی میری بات کا مان رکھ لو اور چلی جاؤ اپنے بابا کے پاس۔ مگر ابو! کوئی اگر مگر نہیں، یہ 2 ہفتے ہیں ہمارے پاس، آپ چاہتی ہیں کہ میں یہ 2 ہفتے بھی آپ سے ناراض ہو کر گزار دوں؟
انہوں نے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ گڈ گرل، اب جا کر سو جائیں آپ اور دوبارہ یہ بات نہ کیجیے گا۔ انہوں نے اسے سمجھایا تو وہ سر ہلاتے ہوئے چلی گئی۔ اللہ تم دونوں کو خوش رکھے، انہوں نے دل سے دعا دی۔ پورے گھر میں خاموشی کا راج تھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ سب کے گھر میں ہوتے ہوئے بھی گھر میں اتنی خاموشی کیوں تھی۔ وہ حیرت زدہ سا کچن میں داخل ہوا جہاں سے ہلکی پھلکی کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کچن میں آیا تو پتہ چلا کہ شاہ زیب اکیلا بیٹھا رات کا کھانا کھا رہا ہے۔ شاہ زیب کیا ہوا ہے؟ سب لوگ کہاں ہیں؟ اس نے شاہ زیب سے سوال کیا۔ ارے تم کب آئے؟ بس ابھی آیا تھا۔ گھر پر کوئی نہیں ہے کیا؟ سبھی ہیں گھر پر، تو اتنی خاموشی کیسے ہو رہی ہے؟ ڈیڈ اور چاچو سو چکے ہیں، بڑے چاچو سوہا اور روحا گھر جا چکے ہیں اور باقی کی عوام نیچے بیسمنٹ میں میٹنگ روم میں موجود ہے۔ اس نے تفصیل سے بتایا تو شاہزل کو جھٹکا لگا۔ میٹنگ روم میں؟ کیوں؟ وہ سب بھائی میٹنگ روم میں تبھی جمع ہوتے جب کسی اہم معاملے میں ایک دوسرے کی مدد درکار ہوتی تھی یا پھر کوئی اہم کارنامہ انجام دینا ہوتا تھا۔ کوئی مسئلہ ہوا ہے کیا؟ شاہزل نے پوچھا تو جواب میں شاہ زیب نے ساری روداد سنا دی اسے۔ کیا ڈیڈ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ انہیں کم از کم پوچھنا تو چاہیے تھا شاہ میر سے۔ شاہزل کو شوق لگا۔ دیکھ یہ شبنم اور ریشم والے ڈائیلاگ نہ بول کہ ڈیڈ ایسا کیسے کر سکتے ہیں یا ویسا کیسے کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی اطلاع کے لیے غرض ہے کہ وہ ایسا کر چکے ہیں اور اب ہمیں اس مسئلے کا حل نکالنا ہے، شاہ زیب نے چڑ کر کہا۔ اچھا تو میٹنگ روم میں سب موجود ہیں کیا؟ جی ہاں، شاویز نے ہنگامی اجلاس طلب کیا۔ تمام بھائیوں کا بس تیرا ہی انتظار ہو رہا ہے، جلدی سے چینج کر کے آ جا، شاہ زیب کہہ کر بیسمنٹ کی طرف بڑھ گیا، جبکہ شاہزل اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ نہا دھو کر باہر آیا تو اس کے موبائل پر تازہ تازہ میسیج آیا ہوا تھا۔ اس نے موبائل اٹھایا تو کسی انجانے نمبر سے میسیج آیا ہوا تھا۔ میسیج اوپن کیا تو اس کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ انتہائی لمبا چوڑا میسیج آیا ہوا تھا۔ جیسے جیسے وہ میسیج پڑھتا گیا اس کا دماغ گھومتا گیا۔ میسیج کچھ اس طرح تھا۔ السلام علیکم سر، ویسے آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہوگا کیونکہ آپ کے پاس میرا نمبر جو سیو نہیں ہے۔ میں آپ کی اسسٹنٹ ڈاکٹر شانزے یزدانی ہوں۔ آپ نے اپنا نمبر تو دے دیا پر میرا نمبر لینے کو رکے ہی نہیں۔ ایسی بھی کیا جلدی؟ چلیں کوئی بات نہیں، اب تو آپ کو میرا نمبر مل ہی گیا ہے، اب اسے محفوظ کر لیجیے گا موبائل میں، یاد سے رپلائی ضرور کیجیے گا، میں ویٹ کروں گی۔ آخر میں معصومانہ سا ایموجی بھی تھا۔ اف، یہ لڑکی یا تو خود پاگل ہے یا چند دنوں میں مجھے پاگل بنا دے گی، شاہزل نے اپنا چکراتا سر قابو کرتے ہوئے سوچا۔ آڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔